تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ نساء آیات 163 تا 175۔ آگے کا مضمون۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پہلے تسلی دی گئی ہے کہ تم ان مخالفوں کی پرواہ نہ کرو کہ جو آج تم پر نازل شدہ وحی کو نہیں مانتے بلکہ آسمان سے اتری ہوئی کھلی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نہ وہی دنیا میں ایسی انجانی چیز ہے جس کا تجربہ دنیا میں تم ہی کو ہوا ہو، اور نہ نبوت و رسالت ایسی اجنبی چیز ہے کہ جس کا اظہار تم ہی نے کیا ہو۔ وہی بھی دنیا میں تم سے پہلے آ چکی ہے اور رسول بھی بے شمار آ چکے ہیں۔ اگر ایک ایسی جانی پہچانی ہوئی چیز سے لوگ بھڑکتے ہیں اور جس کے جانچنے اور پرکھنے کے لیے اتنے معیارات اور اتنی کسوٹیاں موجود ہیں، لوگ اس کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، تو قصور تمہارا نہیں بلکہ خود انہی کا ہے۔ تمہارے اطمینان کے لیے تو بس یہ چیز کر دی گئی کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی شہادت تمہارے حق میں ہے۔ رہے یہ لوگ جو کفر اور مخالفت پر اڑ گئے ہیں تو انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، اور اس کے سبب سے اب یہ اس قابل نہیں رہ گئے ہیں کہ ان کے لیے ایمان و ہدایت کی راہ کھلے۔ اب تو ان کے لیے صرف جہنم کی راہ باقی رہ گئی ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو عام طور پر اور نصارہ کو خاص طور پر خطاب کر کے تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں جو نور مبین خلق کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے اس کی قدر کرو اور ضلالت کی راہ چھوڑ کر ہدایت کی راہ پر آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ جو لوگ اس سے اعراض و انکار کریں گے وہ بڑے ہی دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اب آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتهوا خَيْرًا لَكُمْ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ ترجمہ۔
ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام پر وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور دوسرے بھی بہت سے رسولوں پر وحی بھیجی جن کا حال ہم نے تم کو پہلے سنا دیا، اور بہت سے رسولوں کا حال نہیں سنایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ نے کلام کیا۔ اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ہوشیار کرنے والے بنا کر بھیجا تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ اللہ غالب اور حکیم ہے۔ پر اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کی جو اس نے تم پر نازل کی ہے، اس نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کو تو اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ان کو تو خدا نہ بخشنے کا ہے اور نہ جہنم کے سوا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ان کو کوئی اور راستہ دکھانے کا ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے۔ اے لوگوں، رسول تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے حق لے کر آ گیا ہے، بس ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور اگر کفر پر جمے رہو گے تو یاد رکھو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ ڈالو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا، اور اس کی جانب سے ایک روح ہیں۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تثلیث کا دعویٰ نہ کرو، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ معبود تو بس تنہا اللہ ہی ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کار ساز بس ہے۔ اور مسیح کو ہرگز اللہ کا بندہ بننے میں عار نہ ہوگا اور نہ مقرب فرشتوں کو عار ہوگا، اور جو اللہ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا۔ بس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان کو تو ان کا پورا پورا اجر بھی دے گا، اور اپنے فضل میں سے ان کو مزید بھی بخشے گا، اور جنہوں نے عار اور تکبر کیا ہوگا ان کو دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے بالمقابل نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے نہ مددگار۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک حجت آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین اتار دیا، تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو ان کو وہ اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ کی ہدایت بخشے گا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ لفظ اس بات پر سورہ بقرہ میں بحث گزر چکی ہے۔ زبور کے نام سے ایک صحیفہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں اور مناجاتوں پر مشتمل تورات کے مجموعے میں شامل ہے۔ قرآن میں اس کا نام معرفہ کی شکل میں بھی آیا ہے، یہاں نکرہ کی صورت میں میرے نزدیک تفخیم شان کے لیے ہے، جس سے زبور کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اگرچہ موجودہ زبور کو تورات کے دوسرے صحیفوں ہی کے درجے میں رکھنا صحیح ہے۔ اس میں ترجمہ کے نقائص بھی ہیں اور کمی بیشی کا بھی خاصا امکان ہے، تاہم اس کو پڑھیے تو سینہ ایمان و توکل کے نور سے لبریز ہو جاتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا پر ہم دوسرے مقام میں گفتگو کر چکے ہیں۔
تورات اور قرآن دونوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص خطاب اور کلام سے نوازا ہے، اور اس خطاب و کلام کی شان اس وحی سے مختلف تھی جس سے دوسرے انبیاء علیہم السلام مشرف ہوئے ہیں۔ اگرچہ قرآن اور تورات دونوں سے ثابت ہے کہ یہ خطاب و کلام بھی خدا سے رو در رو نہیں بلکہ من وراء الحجاب یعنی پردے کی اوٹ ہی سے تھا۔ یہاں حضرات انبیاء کے جو نام گنائے گئے ہیں ان کی ترتیب حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ذکر تک تو تاریخی ہے، لیکن اس کے بعد ترتیب صفاتی ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنے خاص نوع کے ابتلاء اور خاص نوع کی تائید الہی میں فی الجملہ اشتراک رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں نبی بھی ہیں اور دونوں بادشاہ بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد لانے کی وجہ خاص اہتمام کے ساتھ زبور کی طرف توجہ دلانا ہے۔ سب سے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مماثل نبی ہیں۔ اس بات کا ذکر قرآن اور احادیث دونوں میں ہے۔ یہاں اگرچہ تمام انبیاء کا ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن ان کے اندر اشتراک کے ساتھ ساتھ با اعتبار صفات جو تنوع ہے وہ بھی نمایاں ہو گیا ہے، اور با اعتبار وحی و خطاب اور کلام ان میں سے اگر کسی کو کوئی اختصاص و امتیاز حاصل ہوا ہے تو وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اس تمام حوالے سے قرآن کا مقصود یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام ہیں جن کے نام اور کام تورات کے صحیفوں میں بھی بیان ہوئے ہیں، اور یہ طریقہ رہا ہے کہ جس طریقے پر اللہ نے ان نبیوں کو اپنی وحی اور اپنے خطاب و کلام سے نوازا ہے ان سب سے اہل کتاب واقف ہیں۔ بھلا ہے اس میں کہیں ذکر اس بات کا کہ اللہ نے کسی نبی پر اس طرح کتاب اتاری ہو کہ اس کو اترتے سب نے دیکھا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام سے بے شک اللہ نے کلام کیا جس طرح کلام کیا جاتا ہے، لیکن ان یہود کا اطمینان اس سے بھی نہ ہوا۔ انہوں نے اس پر بھی یہ شبہ وارد کر دیا کہ جب تک خدا ہم سے روح در روح ہو کر کلام نہ کرے ہم کس طرح باور کریں کہ وہ تم سے کلام کرتا ہے۔ شک کے ایسے مریضوں کا کیا علاج؟ ان آیات میں استدلال کا پہلو جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا یہ ہے کہ اگر وہی کوئی ایسی چیز ہوتی جس کا تجربہ تنہا تمہیں نے پیش کیا ہوتا، اور نبوت اور رسالت کوئی ایسی چیز ہوتی جس کا دعویٰ دنیا میں اکیلے تمہیں نے کیا ہوتا، تب تو ایک حد تک گنجائش تھی کہ ان لوگوں کو معذور خیال کیا جائے جو تمہارے دعوے پر اضطراب کا اظہار کریں اور اس انوکھے دعوے کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک ہر پہلو سے اپنا اطمینان نہ کر لیں۔ لیکن جب انبیاء علیہم السلام کا ایک طویل سلسلہ موجود ہے اور ان پر جن شکلوں میں اور جن باتوں کی وحی آئی ان کے بھی دفاتر موجود ہیں، تو ان لوگوں کی طرف سے تمہاری صداقت کے ثبوت کے لیے ایسے بے سر و پا مطالبات کے کیا معنی ہیں جو ان تمام رسولوں اور نبیوں کے نام لیوا بھی ہیں اور ان تمام کتابوں کے حامل ہونے کے مدعی بھی ہیں جو ان انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں۔ جس طرح ہر گروہ کی کچھ مشترک خصوصیات و صفات ہوتی ہیں، اسی طرح انبیاء کے گروہ کی بھی مشترک خصوصیات و صفات ہیں، اور یہ ایسی نمایاں ہیں کہ ان کے حامل تمام دنیا سے الگ نظر آتے ہیں۔ نہ تو یہ ممکن ہے کہ کوئی جھوٹا مدعی ان کے اندر داخل ہو سکے، اور نہ اس کا امکان ہے کہ جو ان کے اندر شامل ہو اس کو ان کے زمرے سے الگ کیا جا سکے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسلاً فعل محذوف سے منصوب بھی ہو سکتا ہے اور بدل بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی شکلوں میں معنی کے لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں ہوگا۔ اس آیت میں رسولوں کا مشترک مشن بھی بتا دیا گیا ہے اور وہ ضرورت بھی جو ان کے بھیجنے کی داعی ہوئی۔ ان کا مشترک مشن لوگوں کو بشارت دینا اور خطرے سے آگاہ کرنا ہے۔ بشارت اس بات کی کہ جو لوگ ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کریں گے ان کے لیے ابدی زندگی کی خوشیاں اور کامرانیاں ہیں۔
آگاہی اس بات کی کہ جو لوگ کفر اور بدعملی کی راہ اختیار کریں گے ان کے لیے دائمی عذاب نار ہے۔ اس کی ضرورت یہ بتائی گئی کہ لوگوں پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے، یہ کہنے کا موقع کسی کے لیے باقی نہ رہے کہ ان کے پاس اس خطرے سے آگاہ کرنے والا کوئی نہیں آیا، ورنہ وہ ہرگز کفر اور بدعملی کی راہ اختیار نہ کرتے۔ اگرچہ خدا عزیز ہے، وہ انبیاء علیہم السلام کے بھیجے بغیر بھی لوگوں کو ان کی نافرمانیوں پر سزا دیتا تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، لیکن وہ حکیم بھی ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ کسی کو سزا دے تو اتمام حجت کے بعد ہی دے۔ یہ حجت رسولوں کے آنے کے بعد پوری ہوگی۔ عقل و فطرت کی جو شہادت ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور نیکی اور عدل سے محبت، ظلم و گناہ سے نفرت کی انسان کے اندر ودیت تھی، وہ ان انبیاء نے پوری طرح آشکارا کر دی۔ ان کے جو تقاضے ہو سکتے تھے وہ بھی پوری تفصیل سے بیان کر دیے۔ اب اگر کوئی ٹھوکر کھاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دونوں آنکھیں رکھتے ہوئے پورے دن کی روشنی میں ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسانی فطرت خیر و شر کے شعور سے محروم نہیں ہے اور نہ عقل حق و باطل میں امتیاز سے قاصر ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم پر پیدا کیا ہے اور اس کو خیر و شر کی معرفت بخشی ہے، لیکن اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ عقل اور فطرت کی رہنمائی کے ساتھ وحی اور انبیاء کی رہنمائی سے بھی اس کو نوازے، تاکہ عقل و فطرت کے تقاضے اس کے سامنے بالکل مبرہن ہو کر آ جائیں اور گمراہی کے لیے ادنیٰ عذر بھی باقی نہ رہ جائے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ حرف لیکن استدراک کے لیے آتا ہے۔ یہ استدراک اس بات پر ہے کہ جو اوپر والے ٹکڑے سے نکلتی ہے۔ اوپر انبیاء علیہم السلام کے سلسلے اور ان کی طرف وحی بھیجے جانے کا تفصیل کے ساتھ جو حوالہ دیا ہے، اس سے مقصود جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اہل کتاب کے مکذبین پر یہ واضح کرنا تھا کہ جو حقیقت ایسی جانی پہچانی ہوئی ہے جس کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے اتنے معیارات اور اتنی کسوٹیاں موجود ہیں، اگر یہ اس کو جھٹلاتے ہیں تو بس ان کی شامت ہی آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس پر استدراک کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلائیں، اللہ تو اس چیز کی گواہی دیتا ہے جو اس نے تمہاری طرف اتاری ہے، یعنی اس بات کی گواہی کہ یہ من جانب اللہ ہے، اس میں نفس اور شیطان کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اس میں کسی وسوسہ نفسانی یا کسی دغائے شیطانی کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ اس کا تعلق علم الہی کے پاک سرچشمے سے ہے اور یہ آب حیات کی طرح بالکل خالص اور بے آمیز ہے۔ مزید فرمایا کہ اس کے حق میں گواہی تو اللہ ہی کی کافی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں۔ یہ ارشاد جیسا کہ واضح ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ہے کہ یہ مخالفین تمہاری وحی کو وحی نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ اس کی صحت و صداقت ان کے ماننے نہ ماننے پر منحصر نہیں ہے۔ تمہارے اطمینان کے لیے بس یہ ہے کہ خدا اور فرشتے اس کے گواہ ہیں۔ تم جس بزم قدس سے وابستہ ہو، تمہارے لیے سند ان کی سند ہے، نہ کہ ان محروم القسمت لوگوں کی جو گوہر اور پشنیر میں امتیاز سے قاصر ہیں۔ یہ لوگ تو حق سے دور ہوتے ہوتے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ اب ان کے لیے راہ حق کی طرف مڑنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا ہے۔ انہوں نے اپنے کفر اور اپنی جانوں پر خود اپنے ہاتھوں سے ظلم اور اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا ہے کہ خدا ان کی مغفرت فرمائے یا جہنم کے راستے کے سوا کوئی اور راہ ان کو دکھائے۔ اب یہ جہنم ہی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور خدا کے لیے یہ معاملہ بہت آسان ہے، اس نے ان پر حجت تمام کر دی۔
اب یہ چیز ذرا بھی اس پر شاک نہیں گزرے گی کہ یہ جہنم میں پڑیں اور اس میں ہمیشہ رہیں۔ کان ذالک علی اللہ یسیرا کے ٹکڑے پر ہم دوسری جگہ بھی بحث کر چکے ہیں۔ یہ کلام اگرچہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا تسلی کے محل میں ہے، لیکن یہ وحی کی صداقت کی ایک دلیل بھی ہے جس کا تعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ اوپر وحی کی صداقت کی جو دلیل بیان ہوئی ہے اس کی نوعیت تاریخی شہادت کی ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام کی تاریخ اور ان کی وحی کی کسوٹی پر جانچ کر قرآن اور پیغمبر کا درجہ متعین کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک دوسری دلیل بیان ہوئی ہے جس کی نوعیت ایک باطنی دلیل کی ہے۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ پیغمبر اپنے باطن میں خدا اور فرشتوں کی شہادت اس طرح سنتا، سمجھتا اور پرکھتا ہے کہ اس کے لیے اپنی وحی کی صداقت پر کسی شبہے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس طرح کی شہادت کسی غیر نبی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے کسی غیر نبی کے الہام اور نبی کی وحی میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی جس کیفیت کو الہام سمجھ رہا ہے وہ محض ایک وسوسہ نفسانی یا شیطانی ہو، لیکن پیغمبر پر وحی جس افق سے آتی ہے، جس زور و قوت کے ساتھ آتی ہے اور اللہ اور ملائکہ کی جس تائید و شہادت کے ساتھ آتی ہے، وہ بجائے خود ایک ایسی برہان ہوتی ہے جس کے بعد کسی شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ وحی کی صداقت کا یہی پہلو ہے جس کی وجہ سے ساری خدائی بھی نبی کی تکذیب کرے تب بھی اس کے اعتماد میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی بزم و انجمن اس کے باطن کے اندر ہوتی ہے جہاں اس کو خدا اور روح القدس کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اس مسئلے پر مزید بحث انشاءاللہ ہم سورہ تحریم میں کریں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ خطاب اگرچہ عام ہے لیکن آگے والی آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ روح سخن اہل کتاب بالخصوص نصارہ کی طرف ہے۔ فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کا رسول تمہارے پاس حق لے کر آ گیا ہے۔ اللہ کے دین میں تم نے جو ملاوٹیں کر دی تھیں اور جن کے سبب سے یہ معلوم کرنا ناممکن ہو گیا تھا کہ حق کیا ہے، اب ان تمام ملاوٹوں سے پاک ہو کر دین از سر نو اپنی کامل شکل میں تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اس پر ایمان لاؤ، اس میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ اگر تم نے اس سے انکار کیا تو یاد رکھو کہ خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہاری ہی بگڑے گی۔ خدا تو سب سے بے نیاز ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب اس کے قابو میں ہیں اور وہ ہر ایک کے اعمال سے واقف ہے۔ وہ ہر نفس کو اس کے اعمال کی جزا دے گا۔ اگر یہ چیز آج ٹل رہی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جزا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اس کی حکمت کے تحت ٹل رہی ہے۔ خدا حکیم بھی ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ لا تغلو فی دینکم، غلا یغلو کے معنی بڑھنے، زیادہ ہونے، متجاوز ہونے کے ہیں۔ جب یہ لفظ دین کے تعلق سے آئے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دین میں جس چیز کا جو درجہ، مرتبہ یا جو وزن و مقام ہے اس کو بڑھا کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے۔ جو چیز پاؤ سیر ہے وہ من بھر کر دی جائے۔ جو حکم صرف استحباب و استحسان کا درجہ رکھتا ہے اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے۔ جو شخص ایک فقیہ یا مجتہد یا صحابی ہے اس کو امام معصوم بنا دیا جائے۔ جس کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے اس کو شریک خدا یا خدا بنا دیا جائے۔
جس کی صرف تعظیم مطلوب ہے اس کی عبادت شروع کر دی جائے۔ یہ اور اس قبیل کی ساری باتیں غلو میں داخل ہیں، اور جس طرح مذہب کے معاملات میں تفریط بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح یہ افراط بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس سے مذہب کا وہ مزاج جو سر تاسر اعتدال ہے بالکل درہم برہم ہو جاتا ہے، اور اس کی وہ خدائی ترکیب و تالیف جو اس کے اجزاء کو حسن و جمال کا ایک دل آویز پیکر بناتی ہے بالکل مسخ ہو جاتی ہے۔ یوں تو اس گلف میں تمام اہل مذاہب مبتلا ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہم مسلمان بھی، جن کو عدل و قسط پر قائم رہنے کی سب سے زیادہ تاکید ہوئی ہے، اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن نصارہ کو تو یوں سمجھیے کہ اس فساد میں امامت کا درجہ حاصل ہے۔ ان کی اصلی بیماری یہی ہے کہ انہوں نے اپنے اس گلف کے سبب سے پورے دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول تھے، ان کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا اور پھر ان کو لے جا کر خدائی کے عرش پر بٹھا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، ان کو ناعوذ باللہ خدا کی ماں بنایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام خدا کے بندے اور فرشتے ہیں، ان کو بھی ایک اکنوم کی حیثیت دے کر خدائی کی تثلیث میں شریک کر دیا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے دنیا اور دنیاوی زندگی کے زخارف سے بچتے رہنے کی تاکید فرمائی، تو انہوں نے رہبانیت کا ایک پورا نظام کھڑا کر دیا۔ غرض اس گلف کے ہاتھوں انہوں نے مذہب کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی جو اپنی جگہ پر برقرار رہ گئی ہو۔ فرش کی چیز عرش پر پہنچ گئی اور عرش کی چیز فرش پر آ رہی۔ لا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ دین میں غلف کا فتنہ جس راہ سے پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کی تائید و تقویت کا ساز و سامان جہاں سے فراہم ہوتا ہے، یہ اس کا سد باب ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف وہی بات منسوب کی جائے گی جو اس نے فرمائی ہے، تو اس سے کسی فتنے کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ فتنے کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب اس کی طرف وہ بات منسوب کی جائے جو اس نے نہیں فرمائی ہے۔ یہی چیز بدعت ہے، اور یہیں سے شیطان کو دین میں گھسنے اور اس میں فساد برپا کرنے کی راہ کھلتی ہے۔ نصارہ جہاں سے ہلاک ہوئے ہیں وہ یہی دروازہ ہے۔ انہوں نے پال کی تمام خرافات کو اپنے دین کا جز بنا دیا اور پھر اس پر اپنے سارے علم کلام کی عمارت کھڑی کر لی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انجیلوں میں تحریفات کے باوجود اس فتنے کی آرائش کے لیے کچھ زیادہ مواد موجود نہیں ہے جس میں مسیحی مبتلا ہوئے۔ بعض چیزیں تحریف کی راہ سے ان میں داخل بھی کی گئیں تو ان کی تردید کا سامان بھی، جیسا کہ ہم نے آل عمران میں واضح کیا ہے، ان میں موجود ہے۔ اصل گمراہی کا مواد پال کی تعلیمات میں ہے، اور ان کا تعلق نہ خدا سے ہے نہ مسیح علیہ السلام سے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم الی الآیہ۔ اب یہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں وہ صحیح بات بتائی گئی ہے جو اللہ نے ان کے باب میں فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی ولادت اللہ کے کلمہ کن سے ہوئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء فرمایا، اور ان کو روح بھی خدا ہی کی جانب سے عطا ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی خارق عادت ولادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر ان کو خدائی کا درجہ دے دیا جائے۔ ان کی ولادت اسی طرح خدا کے کلمہ کن سے ہوئی ہے جس طرح آدم علیہ السلام کی ولادت کلمہ کن سے ہوئی ہے، اور ان کے اندر بھی خدا نے اسی طرح روح پھونکی ہے جس طرح آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی۔ اسباب تو محض ظاہر کا پردہ ہیں۔ وجود اور زندگی تو جس کو بھی ملتی ہے خدا ہی کے حکم اور اسی کی عطا کردہ روح سے ملتی ہے۔ آل عمران آیت 59 کے تحت بھی یہ بحث گزر چکی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ، یعنی اپنے چند توہمات کو بنیاد بنا کر یہ تثلیث کو گورکھ دھندا جو تم نے کھڑا کیا ہے اس سے تائب ہو کر اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ رسولوں پر ایمان لاؤ کہ الفاظ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب خدا کے تمام رسولوں کی تعلیمات تورات اور انجیل میں موجود ہیں اور اس تعلیم میں مسیح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک کہیں تثلیث کا سراغ نہیں ملتا، تو آخر یہ کیا فتنہ تم نے گھڑ لیا ہے؟ بس صحیح راستہ تو یہ ہے کہ یہ الگ پگڈنڈی نکالنے کے بجائے تم
اس صراط مستقیم پر چلو جس پر تمام نبی اور رسول چلے۔ آخر یہ کس طرح ممکن ہے کہ مسیح علیہ السلام کی تعلیم اللہ اور اس کے رسولوں کی متفقہ تعلیم سے بالکل الگ ہو؟ ثلاثہ سے مراد نصارہ کا عقیدہ تثلیث ہے، جو پال کی اختراعات میں سے ہے۔ اس عقیدے کی روح سے الوہیت میں باپ، بیٹے اور روح القدس تینوں شریک ہیں۔ یہ عقیدہ یوں تو بالکل مشرکین کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ انجیلوں میں توحید کی تعلیم جو نہایت واضح الفاظ میں دی گئی ہے، کچھ اس کی بھی لاج رکھی جائے۔ انتہوا خیرا لکم میں خیرن اسی طرح فعل محذوف سے منصوب ہے جس طرح اوپر والی آیت میں ہے۔ یہ بات یہاں دھمکی کے اسلوب میں ہے، یعنی یہ 3 میں 1 اور 1 میں 3 کے چکر سے باہر نکلو ورنہ شامت آ جائے گی۔ اللہ ہی واحد الہ ہے، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی صفات الوہیت کی یہ بات بالکل منافی ہے کہ اس کے اولاد مانی جائے۔ وہ ازلی و ابدی اور سب سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، تو اسے بیٹوں اور بیٹیوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سب کی کارسازی، سب کی مدد اور سب کے بھروسے کے لیے کافی ہے، تو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو جوڑنے کے کیا معنی؟ یعنی یا تو خدا اپنی ذات میں کوئی خلا رکھتا ہو تب شریک کی گنجائش بھی پیدا ہوتی ہے، یا دوسروں کی ضروریات کے اعتبار سے کوئی کمی اس کے اندر ہو تب اس کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی ذات اور صفات میں بھی کامل ہے اور اپنی خلق کے لیے بھی کافی ہے تو شرک کی گنجائش کدھر سے نکلی؟ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ استنکاف کے معنی ہیں کسی چیز سے غیرت، حمیت، خودداری یا استکبار کے سبب سے اعراض کرنا۔ اس آیت کا صحیح زور سمجھنے کے لیے لا تغلوا فی دینکم والی آیت پر نگاہ رکھ ڈالیے۔ غلو کے فتنے میں مبتلا ہونے کا سب سے بڑا سبب در حقیقت استکبار ہے۔ جو لوگ کسی چیز یا کسی شخص کو مان لیتے ہیں وہ اگر حدود سے واقف یا ان کو ملحوظ رکھنے والے نہ ہوں تو ان کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس چیز یا شخص کو سب چیزوں اور تمام اشخاص سے بڑھ کر ثابت کر دکھائیں۔ پھر وہ اپنے استکبار کے اعتبار سے اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے اس حد پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں پہنچ کر ان کے استکبار کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اب برتری کے میدان میں کوئی ان کا حریف نہیں رہا اور یہاں کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کو یہی فتنہ پیش آیا۔ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو صرف اتنے ہی پر کانے نہ رہ سکے کہ ان کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اللہ کے بندے اور رسول تو بہت سے ہیں، اگر مسیح علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول ہی ہیں تو پھر ان کا اور ان کے ماننے والوں کا کیا امتیاز ہوا؟ اس محرک نے جو کھلا ہوا استکبار ہے انہیں آمادہ کیا کہ وہ کھینچ تان کر ان کو شریک خدا ثابت کریں۔ قرآن نے عیسائیوں کی اسی ذہنیت کو سامنے رکھ کر فرمایا ہے کہ خدا کی بندگی کو تو مسیح علیہ السلام نے عار نہ سمجھا، نہ سمجھیں گے، نہ روح القدس اور نہ دوسرے مقرب فرشتے اس کو عار سمجھیں گے۔ وہ اپنے درجے اور مرتبے کو خوب جانتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں نے خدا کی بندگی کو عار سمجھا اور اپنے استکبار کے نشے میں یہ سارا فساد برپا کیا، ایسے سارے لوگوں کو خدا اپنے حضور میں جمع کرے گا۔ اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کی ہوگی اللہ پورا پورا اجر دے گا اور ان کو اپنے فضل سے بھی نوازے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے خدا کی بندگی کو عار سمجھا اور غرور میں آ کر بات کا بتنگڑ بنایا تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا اور ان کا کوئی کارساز و مددگار نہ ہوگا جو ان کی طرف سے اللہ کے مقابل میں کھڑا ہو سکے۔
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ برہان اور نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ برہان کے لفظ سے اس کے عقلی اور استدلالی پہلو کو واضح فرمایا ہے کہ وہ ایک حجت قاطع ہے۔ اس کے اندر ہر شبہ، ہر اعتراض اور ہر سوال کا مثبت اور تشفی بخش جواب موجود ہے، بشرطے کہ آدمی اس پر کھلے دل سے غور کرے۔ نور مبین سے اس کے عملی پہلو کو واضح فرمایا ہے کہ وہ زندگی کے تمام نشیب و فراز میں حق و باطل کو واضح کر کے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتا ہے اور تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا میں ہدایت کا لفظ میرے نزدیک اس ہدایت کے لیے ہے جو اہل ایمان کو آخرت میں حاصل ہوگی۔ قرآن میں یہ لفظ اس مفہوم میں متعدد مقامات میں استعمال ہوا ہے۔ بقرہ میں ہدایت کے مختلف مدارج پر بحث گزر چکی ہے۔ آخرت کی ہدایت مقصود و مطلوب کی طرف ہدایت ہے۔ یہ بات کہ اس ہدایت کا تعلق آخرت سے ہے، اس سے نکلتی ہے کہ اس کا عطف فَسَيُدْخِلُهُم پر ہے، جس کا تعلق صریحاً آخرت سے ہے، اور یہ بات کہ یہ ہدایت مطلوب و مقصود کی طرف ہے، الہی کے لفظ سے نکلتی ہے، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان اور اس حبل اللہ کو جو قرآن کی شکل میں ان کی طرف نازل ہوئی ہے مضبوطی سے پکڑ لیں گے، خدا ان کو اپنی رحمت اور فضل بے پایاں سے بھی نوازے گا اور راہ مستقیم اور براہ راست ان کی رہنمائی اپنے قرب کی طرف بھی فرمائے گا، اور یہ آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی، اس لیے کہ تمام ہدایت و شریعت کی اصل غایت اور اہل ایمان کی تمام مساعی کا اصل مقصود و مطلوب یہی قرب الہی ہے۔ اس آیت کا خطاب عام ہے جس میں مسلمان، اہل کتاب اور اہل عرب سب آ گئے ہیں۔